مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب بہن بھائیوں کی خدمت میں میں سلام عرض کرتا ہوں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس چیز پر تفصیلاً بات کی تھی کہ کیا یسوع ہی خدا ہے، اور ہم نے بائبل مقدس کے مطابق مختلف چیزوں پر غور کیا تھا۔ جو کام صرف خدا کر سکتا ہے وہی کام یسوع نے کیے۔ صرف ویژن کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف خدا گناہ معاف کرتا ہے اور مسیح نے گناہ معاف کیے۔ صرف خدا طوفانوں کو تھما سکتا ہے اور مسیح نے طوفانوں کو تھمایا۔ صرف خدا مستقبل کو جانتا ہے اور مسیح یسوع نے مستقبل کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں۔ صرف خدا مردے زندہ کرتا ہے اور مسیح یسوع نے مردے زندہ کیے۔ صرف خدا کو سجدہ کیا جاتا ہے اور مسیح یسوع نے جن لوگوں نے اس کو سجدہ کیا ان کی پرستش کو ریسیو کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو خدا ہے وہی ہر جگہ موجود ہے اور مسیح یسوع اپنے کلام کے مطابق جو انہوں نے فرمایا ہر جگہ موجود ہے۔ پھر ہم نے اس بات کو بھی دیکھا تھا کہ صرف خدا ہی عبدالآباد زندہ رہے گا اور مسیح نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ جو چیز جس پر ہم غور کر رہے تھے لاسٹ پروگرام میں وہ تھی کہ بائبل مقدس میں مختلف آیات ہیں جو کہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ مسیح یسوع وہ خدا ہے۔ ہم نے یسایہ 9واں باب اس میں جو ورس اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ورڈ خدائے قادر مسیح کے لیے یوز ہوا ہے وہی 10ویں باب اس کی 21ویں آیت میں خدا باپ کے لیے بھی یوز کیا گیا ہے۔ فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 2 باب اس کی 6 آیت، اس میں لکھا ہے، پالوس مسیح کی الوہیت کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ 2 باب 6 آیت میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ یہاں پر جو صورت ہے اس کے لیے گریک میں ایکچولی 2 ورڈ یوز کیے جاتے ہیں۔ ایک ورڈ ہے سیکما، SCHEMA۔ سیکما اس کا مطلب ہے ایسی بیرونی صورت جو وقت کے ساتھ یا حالات کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں یا تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جو فلپیوں کے خط 2 باب 6 آیت میں صورت کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے، پالوس یہاں پر جو سیکما ورڈ ہے وہ یوز نہیں کر رہا، وہ مورفے ورڈ یوز کر رہا ہے۔ مورفے کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی اندر ہے اس کو بیرونی طور پر ظاہر کر دینا، یعنی کہ جو بیرونی ایکسپریشنز ہیں وہ اندر کے سبسٹنس کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں ہوں۔ یعنی کہ پالوس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح نہ صرف بیرونی طور پر ظاہری طور پر ہمیں خدا نظر آتا ہے بلکہ وہ اندر سے اندرونی طور پر بھی وہ مکمل خدا ہے۔ تو یہ حوالہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ مسیح یسوع نے اپنی الوہیت کے بارے میں کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ خود مسیح نے اپنی ڈائٹی کے بارے میں، اپنی الوہیت کے بارے کہ میں خدا ہوں، مختلف جگہوں پر ان کا حوالہ دیا ہے، جیسے متی کی انجیل 24ویں باب۔ اور جو دعوے مسیح نے کیے وہ آج تک نہ کسی پروفٹ نے کیے، نہ کسی راست باز نے کیے، تاریخ میں سے کسی شخص نے اس طرح کے وعدے یا اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے کلیمز نہیں کیے جو کہ مسیح یسوع نے کیے۔ متی کی انجیل 24ویں باب 35 آیت میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یہ وعدہ، یہ کلیم کسی شخص نے آج تک نہیں کیا۔ پھر یوحنا کی انجیل 8ویں باب میں لکھا ہے، اس سے پیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ پھر یوحنا کی انجیل 14ویں باب اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، نہ صرف یہ بلکہ اور بھی بہت سے حوالہ جات ہیں، ریفرنسز ہیں، بہت سے واقعات ہیں بائبل مقدس میں درج ہیں جن کے وسیلے سے، جن کو جانچ کر، جن کو دیکھ کر، جن کو سمجھ کر، جن کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح وہ پروفٹ بھی ہے، وہ سردار کاہن بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، وہ خدا کا بیٹا بھی ہے، لیکن وہ خود خدا ہے۔ تثلیث کا وہ دوسرا اقنوم ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس۔ مسیح خود خدا ہے، نہ صرف وہ خدا کا بیٹا ہے بلکہ وہ خود خدا ہے۔ جو چیز، جو باتیں خدا باپ کے اندر ہیں وہی چیزیں، وہی باتیں، وہی خصوصیات، وہی کریکٹرسٹک مسیح یسوع کے اندر بھی ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔